جی مفتی صاحب تشریف لائیں بھائی. جی کیا مفتی غلام فرید صاحب, سے ہو؟ اللہ تعالیٰ جی کا جی بڑا احسان ہے. آپ سنائیں بھائی. میں سمجھ رہا ہوں الیاری صاحب آپ نے یہ درست فرمایا کہ ایسی موضوعات جن کے ہم مکلف نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں. جس طرح والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا گستاخی کر رہا ہے, نبی کو گالی دینا کفر, نبی کی گستاخی دینا کفر, یہ ٹھیک ہے نا. کسی کو کافر یہ زادہ کہنا اس سے بڑا گالی ہو نہیں یہ سکتا. طریقہ اور طریقہ کہتا آپ ہے کا اس کی ٹھیک کوئی نہیں ہے. اہمیت ہی نہیں ہے ایک جی, منٹ نہ تک اس آپ کی بات کوئی نہیں سن اہمیت ہی سکتے. ہم تو صرف ان کے والدین کی تکفیر کرتے ہیں. کون سی بڑی اگر بات ہے جی. اگر ہیں میں جی غلط بات کہوں الیاری صاحب تو درمیان میں ٹوکو. میں آپ کی حمایت میں بات کر رہا ہوں, آپ کے موقف کے مطابق بات کر رہا ہوں چلیں کہ لعنت آپ نے کرو. پہلے بولو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی تکفیر کی وہ خود کافر ہیں. بولو بات سن لیجئے. سن میرا لیجئے. موقف کی تائید تب ہوگی کہ آپ کہہ دیں کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بولا وہ خود کافر ہے, وہ خود گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ آپ نے وسلم. ابھی کہا کہ ایسے موضوعات پہ بات کرنا چاہیے کہ لوگوں کو فائدہ ہو, جس کے بارے میں عالم برزخ میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے, قیامت کے میں ہم سے اللہ تعالی جن عقائد کے بارے میں پوچھنا ہوگا اس پہ بات کرنا چاہیے, نہ یہ کہ تو فلانا کافر فلانا مسلمان. اس سے بڑھ یہ کر آپ کیا نے اہمیت, بہت اس سارے بات کی فتوے اہمیت لگائے, کہ آپ کا بہت فرقہ سارے فتوے. اس لیے ابھی سن لیجئے. شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, شرک کی وجہ سے آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے, اس پہ بات ہوئی ہے. اب بھی ختم نبوت پہ بات کرتے. ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کے لحاظ سے آخری نبی تھے اور صفات کے لحاظ سے آخری نبی تھے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو باقی اب اولیاء کرام یا صحابہ کرام دیکھو شیخ صاحب, ابھی مان دیکھو رہے ہیں. والدین یہ نبی ختم صلی نبوت اللہ پہ علیہ وآلہ. ڈاکہ ہے. آپ اگر آپ ختم نبوت پہ بات کر سکتے, یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا صرف عقیدہ نہیں ہے, کفر اور اسلام کا عقیدہ اب ہے. سن لو, آپ لوگوں نے ختم نبوت کے معاملے میں جب بھی قادیانیوں سے مناظرہ کیا سب ہار گئے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک آپ کے فرقے کے لوگ دڑ گروہ بگروہ کب کئی سالوں سے پاک و ہند میں اور دوسرے ایک شیعہ بھی قادیانی نہیں بنا. آپ لوگ قادیانی بنے کیونکہ آپ خاموش. آپ لوگ قادیانی, شیعہ تو ایک بھی قادیانی نہ بنا ہے, نہ بنے گا, اور نہ کوئی تاریخ میں ملتا ہے کوئی شیعہ قادیانی بنا. آپ لوگ ہیں جو ان سے ہمیشہ مناظرے ہارتے ہیں, مناظرہ کر نہیں سکتے. اور یہ ہم ہیں کہ ہم نے ایتھیسٹ کے سامنے اسلام کا دفاع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا, قرآن کا دفاع کیا. ہم ہیں جو قادیانیوں کے سامنے سینہ بسپر کرتے ہیں اور کریں گے اور ثابت کریں گے کہ ان کا دین باطل ہے. یہ بھی دیکھو, اب یہ میرے خیال میں قادیانی یہاں پہ کال کر رہا ہے. اچھا, کیونکہ قادیانی مناظر کرنے کے چکر میں ہمیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, ٹھیک ہے نا, یہ بالاجماع کفر ہے اور سبب ارتداد ہے. اور آپ کے اکابر سب مرتد ہیں, کیونکہ ان سب نے اپنی کتابوں میں بالاجماع تصریح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر زادہ, مشرک زادہ, نجس زادہ ہے, نستجیر باللہ. ان کے والدین ابھی جہنم میں جل رہے ہیں, ان کے والد اور والدہ دونوں. جس فرقے کے اکابر گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی بے احترامی اور بے ادبی کے الفاظ پر اجماع کریں, وہ فرقہ اتباع کرنے کا لائق ہی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ کسی کو فائدہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو اب آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ 4-5 مولوی لے کے آئیں گے نا. ہم نے کہا تھا شرط یہ ہوگا کہ آپ 4-5 مولوی لے گئے. کون ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدین ہے اس پہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ والدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر تھے. آپ نے جھوٹ بولا, سراسر جھوٹ بولا. میں اپنا عقیدہ کتابوں سے دکھاؤں گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ توقف کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے بارے میں 3 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ زندہ جھوٹ کیا کہتے تھا. ہیں. بالکل, میں نے یہاں پہ کتابوں سے دکھاؤں گا, میں اپنا عقیدہ کتابوں سے چلیں دکھاؤں جی, گا. چلیں والدین نبی پر پہلے یا گفتگو کریں گے. نہیں, آپ کے کہنے سے نہیں کریں گے, تمہارا عقیدہ نہیں بنتا ہے نا. ابھی جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے, میرا نہیں ہے, میں نہیں مانتا ہوں. نہیں مانتے, کہتا ہوں ہمارا نہیں عقیدہ مانتے توقف بھائی. کرتا ہوں. آپ کی تو کوئی میں گنتی اپنے نہیں ہے نا. یہ مختلف اقوال ہے. ابھی ایک بات سن لیجئے آپ کے پاس کیا
نہیں، رفع الیدین کے بارے میں حدیث مختلف ہے کہ نہیں؟ ہم کون سے حدیث لیتے ہیں؟ یہ ہماری مرضی، ہم بتائیں گے۔ رفع الیدین کے بارے میں حدیث مختلف ہے، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں حدیث مختلف ہے۔ ہم نے توقف والی حدیث لی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں توقف کی جائے۔ آپ کے یہ عقائد نزدیک کا مسئلہ بخاری ہے ہی نہیں، مسلم عقائد کا بالاجماع مسئلہ ہے، صحیح ہے کہ ختم نہیں ہے؟ نبوت کا مسئلہ، تکفیر صحابہ کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ جو آپ لوگوں میں ہے، جو پچھلے مناظرے یہ میں آپ آدمی نے جھوٹ کہہ رہا ہے بھائی، دیکھو ان کی کتاب ہے الموضوعات لابو الفرج ابن الجوزی، یہ آدمی میں نے جھوٹا۔ کہا مختلف اب سن لو اقوال ہے، سن لو، ہمارا عقیدہ مختلف نہیں ہے، آپ کے اکابر کے ہمارا ہاں عقیدہ یہ سب کتابوں میں بالاجماع ہے۔ صحیح ہے۔ خاموش نہیں خاموش کیوں؟ خاموش، آپ کی یہ وجہ سے سن تو لو میں نا، عقیدہ نہیں مانتا ہوں۔ سن لو، باب فی اکرام نہیں، جعفری ابویہ صاحب، و ہمارا یہ جدہ، عقیدہ ہے نہیں، اس کے متعلق۔ چیز او بھائی سن لو نا، تمہیں اپنے عقیدے کا نہیں معلوم، اسی لیے میں نے کہا کہ دوسرے مولویوں کو ساتھ لے کے آؤ تاکہ وہ آپ کو سکھائیں۔ جو لواطت ہے، او لواطت بھائی جو آپ کو سکھائیں، جو آپ کو سکھائیں، یہ دیکھو آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں، وَلَا يُخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَاتَ كَافِرًا وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَوْمَئِذٍ 8 سنين وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فإنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ولا خلاف أنه مات كافرا وكذلك آمنا۔ کوئی خلاف ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کافر مرے ہیں۔ آپ کے ہاں بخاری مسلم یہ بالاجماع صحیح ہے، انہوں نے صحیح روایت نقل کی آپ کے ہاں کہ وہ دونوں والدین کافر مرے۔ قرآن میں آپ کے پاس آیت ہے، فخر رازی نے استدلال کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے علماء نے تصریحات کی ہیں۔ اب ایک چیز میں کتاب سے دکھاتا ہوں ہمارا عقیدہ کیا ہے، آپ یہ کتاب دیکھ لیں، علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھو اہل دیوبند کا عون المعبود شرح سنن ابی داود لعظیم آبادی لأبی الطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی، جزء اول چاپ عبد المحسن 1968 میں چھپیا۔ دیکھو دیکھو یہ خود کہتا ہے، والشيخ جلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء والمحققين وأثبت الإيمان والنجاة. قلت العلامة السيوطي متساهل جدا لا عبرة بكلامي في هذا الباب ما لم يوافق كلام الأئمة النقاد۔ کہتے ہیں کہ علماء میں صرف عبد الرحمن السیوطی نے کہا ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجات میں سے۔ کہتے ہیں کہ سیوطی کو کیا آتا ہے اس مسئلے پہ، متساہل ہے، اس کے کلام کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم إيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نجات کے متعلق ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، جتنے صحیح حدیث ہیں سب کے سب کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کفر پہ دنیا سے گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ وقف ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے، پہلی بات ہے۔ اور پھر آپ کے ہاں بخاری مسلم بالاجماع صحیح ہے، کس نے کہا کہ بخاری مسلم میں ضعیف حدیث ہے یا کہ بخاری مسلم کے کسی حدیث پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، توقف کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسے ہی بیوقوف عالم ہو۔ میں کہہ رہا ہوں الیاری صاحب، تمہاری کتابوں سے میں دکھاؤں گا کہ لواطت کے بارے میں کہا ہے کہ لواطت جائز بھی ہے اور اس سے صحت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر آپ ثابت کریں میں چینل بند کر دوں گا، اگر ثابت نہیں کر سکے دکھا دو، آپ کی کتابیں میں ہو، ابھی دکھا دو، ابھی دکھا دو، ابھی دکھا دو، ابھی دکھاؤ، ابھی دکھاؤ، جھوٹے آدمی، پوری بات سن لیجئے، پوری بات سن لیجئے، ابھی دکھاؤ، کوئی اور بات نہیں کہیں گے، یہی دکھائیں گے، یہی دیکھو والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لواط کے متعلق، لواط کون کرتا ہے، لواط کس کی سیرت ہے، ہاں دنیا والوں کو پتہ ہے جی، اب دکھائے گا، یہ نہیں دکھا سکا جی، میں کہوں گا آپ کے اختیار معرفت الرجال سے اگر نہ دکھایا تو میری دکھا دو دکھا دو دکھا دو دکھا دو۔ بات سن لیجئے، تمہید کے ساتھ میں بات کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے۔ میں نے اصول کافی سے دکھایا کہ ایک تو زنا ہے جس کو تم لوگ بھائی وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، لواط والی حدیث اب 5 منٹ کے بعد آ جاؤ، 5 منٹ کے بعد میں لے کے آتا ہوں، وہ نکال دو، تم جھوٹے آدمی ہو، تم جھوٹے آدمی ہو، 5 منٹ کا ٹائم ہے تیرے پاس، میں 5 ایک کال لیتا ہوں اس سے ٹک ٹاک سے، تم وہ نکال دو، میں واپس آتا ہوں تیرے پاس۔ صاحب مل گیا مفتی صاحب، اور مفتی جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی فرید مل گیا؟ یا اللہ یاری صاحب، ایک تو آپ کا طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اب مجھے بلا لیتے ہو تو درمیان میں پھر
کاٹ اور دیتے ہو، نکال مائک دو کو جو بند کر آپ دیتے ہو، نے یہ جو جھوٹ بولا نا، جو جھوٹ بولا ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ لواط اچھی چیز ہے، اس کی صحت کے لیے مفید ہے وغیرہ، نکالو وہ روایت، بسم اللہ۔ میں اگر نہیں ہے بات تو سن تم لیجیے۔ ہمیشہ کے لیے تم پہ لعنت ہے، تم جھوٹے بالکل ہو۔ بالکل، ہاں اگر بالکل، یہ روایت نکالو، تمہاری کتاب میں نہیں ہے تو مجھے شکست ہوگی، لیکن بالکل پہلے بالکل، میں پڑھو یہ پڑھو جی، پڑھو بل- پڑھو پوری طرح میں نے شروع سے جب پڑھو۔ جناب الجبر کا اصول کافی سے حدیث اس دکھایا وہ جناب مان گئے، الجبر نہیں ہے، وہ نکاح ہے، وہ نکاح ہے، وہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں۔ اب جناب اس کو الجبر پڑھو، کی تعریف کیا ہے؟ تو جناب الجبر اس کیا کو ہوتا پڑھو ہے بھائی، آپ جو بتا دیں۔ حدیث جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پڑھو۔ نہیں جناب وہ الجبر نہیں ہے جناب وہ، الجبر تو مان جاؤ، ایک ایک تدریجن بات نہیں ہے کرتے نا اس کے تدریجن پاس، اس فراڈی کے پاس ہے نا لواط میرے والی پاس، حدیث نہیں ہے نا، تو میرے پاس دکھاؤ نا، الحمدللہ کہ آپ کی دکھاؤ نا، حدیث کی پڑھو، کتاب سے نہ الفاظ پڑھو، دکھایا تو مجھے یہ اختیار معرفت ہاں الرجال ہے، شروع کرو روایت سے، شروع معرفت سے۔ الرجال سے دکھاؤں گا، لیکن جو اصول کافی سے حدیث دکھائی ہے او بھائی وہ اس کو نہیں تو پڑھے گا مان نا، جاؤ، نہیں پڑھے گا، یہ اصول کافی ایسے سے جہال وہ سے جناب الجبر کی جو حدیث ہے۔ وہ، اچھا اب جناب وہ لواط ایک والی بات حدیث سن تیرے لیجیے، پاس ہے نا، پڑھو بھائی۔ تدریجن بات کرتے ہیں، تدریجن بات او کرتے بھائی ہیں، یہ نہیں وہاں کرے گا اصل نا، کی مبحث نہیں یہ کرتے۔ آدمی ہے ہی جھوٹا، یہ آدمی ہے، یہ وہ مفتی منیر تھا نا، اسی ٹائپ کا آدمی ہے، نہ علم ہے نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو جو روایت ہے وہ ایک شخص کے متعلق ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ادعا کیا تھا۔ اختیار معرفت الرجال، یہ تہران یونیورسٹی میں پڑھی چھپی ہے، مشہد کہاں پہ، مشہد یونیورسٹی میں چھپی ہے، شیخ طوسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 520 میں حدیث نمبر 1000، محمد ابن نصیر النمیری جو نصیریہ کا پیشوا ہے اس کے متعلق ہے۔ وقالت فرقۃ بنبوت محمد ابن نصیر النمیری، ایک فرقہ ہے جو محمد ابن نصیر النمیری کو اپنا نبی مانتا ہے، وذالک انہ ادعا انہ نبی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نبوت کا ادعا کیا، اس شخص نے کہا میں نبی ہوں، رسول نبی رسول، میں رسول بھی ہوں نبی ہوں، وان علی ابن محمد العسکری علیہ السلام ارسلہ، اس نے کہا تھا کہ اصل جو اللہ ہے، خدا ہے، وہ امام ہادی علیہ السلام ہے، امام ہادی علیہ السلام کا نے مجھے نبی بنایا اپنا، غالی تھا۔ اچھا، وکان یقول بالتناسخ، تناسخ کا بھی قائل تھا۔ تناسخ کس کو بولتے ہیں؟ کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ جسم میں کسی اور جسم میں آپ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ایک دفعہ مرتے ہیں تو دوسری جنم ہوتی ہے، جیسے ہندوؤں کی دوسری جنم ہوتی ہے، تیسری جنم، اس کا قائل تھا۔ وکان یقول بالتناسخ والغلو فی ابی الحسن، ابو الحسن علیہ السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام کو، ہمارے 10ویں امام کو اپنا خدا کہتا تھا، ویقول فیہ بالربوبیہ، اور کہتا تھا یہ اللہ یہی ہے۔ امام کون ہے؟ امام علی ابن محمد الہادی علیہ السلام، یہ کیا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ وَيَقُولُ بِإِبَاحَةِ الْمَحَارِمِ، اور کہتا تھا بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ وَيُحَلِّلُ نِكَاحَ الرِّجَالِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي أَدْبَارِهِمْ، اور کہتا تھا کہ مرد ایک دوسرے کے ساتھ دبر میں، پیچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ لواط کریں، یہ جائز ہے۔ وَيَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الْفَاعِلِ والمفعول به أحد الشهوات والطيبات، وہ کہتا تھا فاعل مفعول دونوں کے لیے لذت بخش ہے، ایک اچھی چیز ہے طیبات میں سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں بنایا۔ وَكَانَ محمد ابن موسیٰ ابن الحسن ابن فرات يقوي أسبابه ويعضده، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد ابن موسیٰ ابن الحسن ابن فرات، وہ بھی اس کا سپورٹر تھا، اس کی تبلیغ کرتا تھا، اس کی تائید کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ وذكر أنه رأى بعض الناس محمد بن حسين، وذكر أنه رأى بعض الناس محمد بن نصير عيانا وغلام له على ظهره، ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے محمد بن نصیر، نصیریوں کا جو پیشوا ہے، فرقہ نصیریہ کا جو امام ہے، نصیریوں کا جو پیشوا ہے، اس نے اس کو دیکھا کہ یہ لواط کی حالت میں، ایک لڑکے کو لایا، لڑکا اس کے پشت پہ چڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ لواط کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، جس نے اس کو دیکھا اس نے کہا کہ ذلیل آدمی، یہ کیا حرکت ہے، تم اتنے فاسق ہو، تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں فلان، یہ تمہاری فسق کی حالت ہے، تم لواط کرا رہے ہو۔ تو اس نے کہا ان هذا من اللذات، اس نے کہا کہ یہ لذتوں میں سے، وهو من التواضع للہ وترک التجبر، یہ کہتا ہے یہ تواضع، انسان اس سے متواضع بنتا ہے، انسان کی جو غرور ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وافترق الناس فیہ وبعدہ فرقا، اس کے بعد جو ہے مرنے، جب مر گیا نا، اس کے پیروکار بھی متفرق ہو گئے، اور لوگ بھی اس کے پیروکار کئی فرقے بن گئے، نصیریوں کے متعلق کہتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ہے، یہ ایک ملعون آدمی، ایک کافر آدمی کی خبر ہے، جو ایک نبوت کا ادعا کیا تھا، اس نے، وہ غالی بھی تھا، تو اس نے ایسا وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی لواط کرنے اور نکاح کرنے کا قائل تھا، اس کے متعلق ہے۔
تو یہ شخص اتنا بیوقوف ہے، اتنا احمق ہے، کہتا ہے شیعوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے جائز ہے، یہ اچھی چیز ہے، اوکے، یہ شخص گفتگو کے لائق ہے، یہ مفتی، یہ تو گفتگو کے لائق ہے، تو انسان ہے، تو انسان ہے، تو گفتگو کے لائق ہے، تو ادھر آتا ہے سب کا وقت اسی لیے ضائع کرتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ لواط کرنا صحت کے لیے اچھی ہے بات ہے. وہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں، ایک ایسا شخص تاریخ میں گزرا جو اس طرح ملعون تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ذلیل آدمی، تجھے عقل نہیں ہے، تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ملعون آدمی. ٹک ٹاک پہ کالر کون ہے؟ اب تیرے بعد وہی تیرے ساتھ اس وقت گفتگو ہوگا جب تیرے ساتھ عالم آئیں گے، ٹھیک ہے نا، علماء کو لے کے آؤ پھر تیرے ساتھ گفتگو ہوگا، کیونکہ تو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے، تو اتنا فراڈی جھوٹے آدمی ہو. میں نے تجھے کہا نا کہ لواط والی حدیث دکھا، کیوں نہیں دکھایا تو نے؟ ذلیل آدمی.